ٹھیک ہے. افتخار اچھا صاحب حافظ صاحب کچھ سنا ہی دیں جاتے جاتے، کیونکہ آپ نے کہا تھا میں نے 5 بجے جانا ہے، تو میں آپ کو جانے نہیں دینا چاہتا ایسے. نہیں میں جی سر ہم تو آپ کا وہی کلام پسند کریں گے، کسی بشر میں جی 1000 خامی، اگر جو دیکھو تو چپ ہی رہنا. میں بالکل سنا جی دوں. جی سنا دیں. پلیز سنائیے. وہ ایسے ہے کہ بڑی حیران کن بات ہے، پچھلے سال رمضان سے ایک رات پہلے کی بات تھی، اور میرا بیٹا جو بڑا ہے وہ کہتا جی کل تو پھر روزے رکھنے پڑنے تو پیزا ہی کھوا دیو. تو میں نے اس وقت فکر میں بیٹھا ہوا تھا. اس کو ایک ہوتی ہے آمد، ایک ہوتی ہے آورد ہوتی ہے کہ فکر سخن میں بیٹھنا. تو میرے ذہن میں ہمیشہ یہ رہتا کہ یار کوئی بہتر سی بات کی جائے، بجائے اس کے کہ عشقیہ شاعری جو کرتے ہیں وہ کریں، میں شاید نہیں کر پاؤں گا. تو وہ تھا کہ وہ علی چلا گیا پیزا لینے، جب وہ واپس آیا تو یہ ہو چکی تھی. علی کی مہربانی سے ہوا پھر. ہاں علی کی مہربانی انتظار کہہ رہے ہیں. تو وہ جب جا رہا تھا تو میں نے کہا علی پیسے پکڑ، لیکن میرے ذہن میں ایک مصرع ہے، کہتا کیا، میں کہا کسی بشر میں 1000 خامی، اگر جو دیکھو تو چپ ہی رہنا. کہتا واہ واہ. اس نے پیسے پکڑے، نیچے چلا گیا. میں نے کھڑکی کھولی، میں نے کہا دوسرا مصرع ہے کہ کسی بشر کا جو راز پاؤ یا عیب دیکھو تو چپ ہی رہنا. کہتا واہ واہ، لکھو میں آ رہے ہیں. جب وہ آیا تو کمپلیٹ ہو چکا تھا. تو ویسے ہے کہ کسی بشر میں 1000 خامی، اگر جو دیکھو تو چپ ہی رہنا. کسی بشر کا جو راز پاؤ یا عیب دیکھو تو چپ ہی رہنا. واہ واہ. اگر منادی کو لوگ آئیں، تمہیں قریدیں، تمہیں منائیں، تمہاری ہستی کے گیت گائیں، تمہیں کہیں کہ بشر میں دیکھی برائیوں کو بیان کر دو تو چپ ہی رہنا. واہ واہ واہ، کیا بات. جواز یہ ہے، دلیل یہ ہے، ضعیف لمحوں کی لغزشوں کو، حرام نعتوں کی قربتوں کو، ہماری ساری خباثتوں کو، ہماری ساری حماقتوں کو وہ جانتا ہے، واہ. بالکل. وہ دیکھتا ہے، مگر وہ چپ ہے. ہے کیا. اگر وہ چپ ہے تو میری مانو وہ کہہ رہا ہے کہ چپ ہی رہنا. واہ. تو میں گزارش کرتا ہوں تمام دیکھنے والوں سے کہ اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں جی ساڈے عیب لوگوں دسنے شروع کرتے ہوئے اس سے منہ دکھان جو کہ نہ رہیے. میں یہاں بیٹھ کے ایسے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایکچولی ہوا یوں، میں فلائی کر رہا تھا، یہ نہیں کر سکوں گا. میں مجھے پتہ ہے بشر کیا ہوتا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہوتے ہیں اور ہم کن کن ادوار سے گزرتے ہیں. تو میں گزارش کرتا ہوں ہمیشہ، اور میری خواہش بھی ہے، میں ہمیشہ کوشش بھی یہ کرتا ہوں کہ جو عیباں نو کجن آلا ہے تو افتخار فی تو بھی لوکاں دے دستار نو اچھالن دی کوشش نہ کریا کر. تو یہ اللہ کرے یہ رمضان مجھے یہ سکھائے آمین. کہ میں کسی کی دستار نہ اچھالوں، اپنے علم کی بنیاد پہ، اپنے حسن کی بنیاد پہ، اپنے مرتبے کی بنیاد پہ کسی کی گردن کو نہ کاٹوں. اور کیونکہ ہم شاید میں چلا جاؤں گا تو ساحل بھائی نے کہا کہ مجھے نہیں جانتے، لیکن میں ان کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں. میں ان کا فین بھی ہوں اور میں ان کو سننے کئی بار کئی جگہ پہ گیا بھی ہوں. بہت شکریہ جی. ساحل صاحب آپ سن رہے ہیں؟ میں ان کی اس بات کو حدیث مبارکہ سے ثابت کر دوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات سے متصف ہو جاؤ، کہ اگر وہ رازق ہے نا حقیقی تو تم مجازی طور پہ رازق بن جاؤ، تو لوگوں کو دینے والے بن جاؤ. اگر وہ حقیقی طور پہ ستار ہے نا تو تم بھی لوگوں کے عیب چھپانے والے بن جاؤ. وہ رحمان و رحیم ہے تو تم لوگوں پر رحم کرو. اللہ حاضل قیاس اس کی جتنی صفات ہے نا کہ جو بندوں کے اندر آ سکتی ہیں، بندوں کو چاہیے کہ ان کو اپنے اندر ڈھال لینا. دیکھو وہ خالق ہے، وہ پیدا فرمانے والا ہے. اس نے اپنی یہ صفت بندے کو دی، آج یہ دنیا پہ راج کر رہا ہے. اللہ کی صفت ہے نا خالق، پیدا فرمانے والا. اس نے اپنی صفت کا حصہ بندے کو دیا، یہ ایجاد کرنے والا ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے تو 4 ٹانگوں والا ایک گھوڑا پیدا فرمایا نا، اس کی دی ہوئی طاقت سے انسان نے آج 100 ٹائر والی جناب وہ ٹرین بنا دی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، تو ان کو لوگوں تک منتقل کرنا چاہیے. اسی طرح سے میں افتخار بھائی کی بات کو اس ٹاپک سے جوڑوں گا، چونکہ میاں بیوی کے متعلق بات ہو رہی ہے. میاں بیوی بھی اگر ایک دوسرے میں خامیاں دیکھیں اور اس کو چپ ہو جائیں تو لڑائیاں ختم، محبتیں پیدا ہو جائیں گی. قرآن کی آیت وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. قرآن پاک کی آیت بھی بول رہی ہے ان میں محبتیں پیدا ہو جائیں گی اور ان کو سکون حاصل ہو جائے گا. یہ جو دن رات کی لڑائیاں سر سب کچھ محبت ختم. کی باروں کو سی آپا فرماتی تھیں. اچھا
میں نے وہاں ان کی نشست ہوا کرتی تھی, ایک عورت آئی اور اس نے آگے کہا جی کہ میرا خاوند اینجے, میرا خاوند اینجے, میرا خاوند اینجے. تو آپ نے اس کو کہا کہ تیری محبت اینی کٹ گئی, تینوں اپنے بندے چ خامیاں دسن لگ پئی نے. سر محبت کی تو یہ خوبی ہے تو کچھ نظر ہی نہیں آنے دیتی یار. اللہ کے بندے محبت کر رہا ہے, بزنس کر رہا ہے. میں تو بڑا حیران ہوں, پہلی بچی مجھے, میں اسے کہنے لگا تھا بیٹا مجھے اس کا نمبر دے, میں اس کو سمجھا دیتا ہوں. گالی کوئی نہیں کی, مطلب اتنی چھوٹی سی بات ہے یہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی خاتون کے اندر, یہ مرد کو حکم ہے, تو اسی پر قیاس کرتے ہوئے مرد کو بھی چاہیے خاتون کے حوالے سے اور خاتون کو مرد کے حوالے سے. فرمایا کہ اگر تم میں کسی کے اندر کوئی ایک عیب نظر آتا ہے نا, تو اس عیب کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ کے نا تو خوبی تلاش کرنا. حضور فرماتے ہیں کبھی ایسا ممکن نہیں کہ ایک خاتون کے اندر صرف عیب ہی عیب ہوں. کوئی ایسی خوبی ہوگی جب تمہیں نفرت آئے نا ذہن کے اندر, تو اس خوبی کو مد نظر رکھ لینا. سر اس وقت کا کیا کریں جو میرے اندر بیٹھا ہوا ہے, جس کو عرف عام میں کیا کہتے ہیں, نفس کہتے ہیں, ادا کی کریے ادا یار. ظاہر ہے وہ تو ابھارے گا نا, وہ تو آپ کو ہر وقت. سر یہ بڑا تگڑا ہوتا ہے یہ, میں آپ کو بتاؤں, اس کو تگڑا ہونے سے روکنے کے لیے جو روزہ ہے کیا ہے, بالکل تک یہی چیز. جی جی, اس کو انہوں کہنا تیری ایسی تھی تیسی. میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر خاتون ہم کہتے ہیں نا کہ عیب چھپانا, اگر خاتون عیب نہ چھپائے, آج کوئی مرد معاشرے کے اندر سر اٹھا کے چل ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, ساحل صاحب کا کامنٹ لیتے ہیں. افتخار صاحب آپ نے اپنا وقت دیا, مختصر وقت دیا, آپ سے گزارش تھی کہ آپ 60 منٹ اور تھینک یو فار یور ٹائم. آپ آئے, آپ کا بہت بہت شکریہ. آنے والے دنوں میں آپ سے دوبارہ گزارش ہے اور آپ دونوں بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور خاص طور پہ یہ میری بیٹی بہت اچھا کام کر رہی ہے, اور آپ سب کا بہت شکریہ, اور کیمرہ مین اور جتنے لوگ ہیں سب کا آپ کا بہت شکریہ. ساحل صاحب یہ جو کامنٹ ہے جس کے اوپر بات ہو رہی ہے, ابھی آپ نے سنا ہے کہ ایک تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ بحث یا بات گفتگو کسی اور طرف بھی چلی جاتی ہے. اگر خاموش رہنا ہی ہے تو جو معاشرے میں اگر برائی پھیل رہی ہے تو اس کو روکنے, خاموش ہو جائیں. پھر اس کا ایک اور فلسفہ بھی تو نکلتا نا یہاں سے, روکنے کی بھی تو بات ہے. نہیں ویسے نہیں ہے. پردہ رکھنا سب سے پہلے اولین ترجیح اسلام کی بھی. دیکھیں, جب پہلے تو میں افتخار صاحب کو سلام کر لوں. میں اصل میں افتخار تھا, میں ایک کیمرے کو دیکھ رہا ہوں, مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. میں ایک بلائنڈ کیمرے کو دیکھ رہا ہوں, مجھے اسکرین نہیں نظر آ رہی. آپ میں سے کوئی نظر نہیں آ رہا, اس لیے میں آپ کو آپ کے کلام کے بعد پہچانا ہوں. مجھے یہاں پہ آواز آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ آپ کے گھر والوں کو آسانیاں دے. اٹ واز لولی ٹو ہیئر یور, آپ کا کلام سن کے, میں نے آپ کا لہجہ سن کے پہلے ہی مجھے ایک سکینہ آیا ہوا تھا, حالانکہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ کون کہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے. ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. تو یہ جو حافظ صاحب آپ نے جو سوال کیا نا, اس کو غور سے سمجھیں, اللہ تعالیٰ نے سینس دی ہے. آپ ذرا سوچیں, اسلام نے زنا کی سزا کے لیے 4 گواہ مانگے تھے. تو وہ 4 گواہ کیوں مانگے تھے؟ وہ 4 گواہ اس لیے مانگے تھے کہ اب اتنا عام ہو گیا ہے کہ 4 بندوں کو بھی پتہ چل گیا تیرا. ٹھیک ہے, یہ ہے 4 گواہ کے پیچھے کی نفسیات جو اللہ تعالیٰ نے ہماری ٹریننگ دی ہوئی ہے, کہ تو اب اتنا عام گناہ گار ہو گیا ہے کہ تجھے وہ شرم بھی نہیں رہی کہ لوگ اب تیرا کدھر پردہ رکھتے ہیں کہ اب 4-5 بندے سے زیادہ پھیل گیا, تو عرف میں آ گئے, مطلب تو معروف ہو گیا. تو ورنہ حضرت عمر بن خطاب کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے کہا, یہی اسی گناہ کی سزا میں اس نے کہا کہ مجھے دیں, میرے سے پہلی دفعہ ہوا ہے. عمر بن خطاب نے کہا, پہلی دفعہ تو اللہ بھی پردہ رکھ لیتا ہے, تو جھوٹ بول رہا ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تو پہلی دفعہ پکڑا گیا ہو. پھر رو پڑا, کہتا ہاں میں نے صحیح کہہ رہے ہیں, میں پہلی دفعہ نہیں کیا, میں جھوٹ بول رہا تھا. تو یہ اصول ہے, اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, اللہ تعالیٰ سے بڑا کون پردہ رکھنے والا ہمارا. ابھی افتخار صاحب نے بھی یہی کہا نا کہ اصل میں اگر پردہ وہاں پہ کھل جائے تو ہم ہماری کیا اوقات ہے. تو جب اللہ ہمارے پردے رکھی جا رہا ہے تو ہمیں مسلمانوں کو بھی اللہ نے صفت دی ہوئی ہے ایک دوسرے کو. اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی خصوصی صفت میں سے ایک قطرہ ہمیں بھی دیا ہے کہ معاف کریں اور لوگوں کو پردہ رکھیں, اور لوگوں کو پردہ رکھیں گے تو اللہ ہمارا پردہ رکھے گا. اس میں تو کوئی کنفیوز نہ ہو. اسپیشلی جو خواتین بچیاں سن رہی ہیں چھوٹی, ان کو پتا ہو کہ اسلام کا پہلا اصول گناہ کو چھپانا ہے, گناہ کی سزا دینا نہیں ہے. کہ اس کو اپنی حیا کے اندر جلنے اور تپنے اور پکنے دو, یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا اپنی حیا میں. اگر اس کی حیا اس کا گناہ نہیں دھو رہی کہ وہ دوبارہ کرنے پہ اصرار کر رہی ہے, تو فکر نہیں کریں, یہاں ہوگا, اللہ تعالیٰ نے انتظام رکھا ہوا ہے.
آپ اس وقت تک ایک دوسرے کے گناہ کے اوپر، ایک دوسرے کے عیبوں کے اوپر پردہ داری کریں. آپ آخرت میں جو منظر کشی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے ہمارے لیے، اس میں آپ کو پتہ چل جائے نا کہ جو پردہ کرتے تھے، پردہ رکھتے تھے لوگوں کا، وہ ان سے آگے ہوں گے جو نیکیاں کرتے تھے. تو ذرا سوچیں کہ کتنا ہی بڑا کام ہے کسی کا پردہ رکھ دینا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس طرح کے بزرگان، اس طرح کے لکھنے والے، اس طرح کے وائز بہن اس طرح کی باتیں کرتے ہوں تو اللہ لیکن تعالیٰ اس قوم ساحل کو صاحب یہاں اور پر پھر آسانیاں دے. سوال ذہن میں آتا ہے کہ گزشتہ کئی روز سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، ابھی آپ نے فرمایا یہ اسلام کے سنہری اور بنیادی اصولوں میں سے ہے کہ آپ نے پردہ رکھنا ہے، پھر لیکن پھر نواز شریف اور زرداری کا نام لے کر ان کا اعلان کیوں کیا جاتا ہے؟ پھر ان کا بھی پردہ رہ دینا چاہیے. حکمران کی تو سر غیبت بھی جائز ہے. حکمران کو نہیں کوئی پبلک افیئر میں، اب دیکھیں عرف میں آپ خود آئیں، پبلک افیئر میں، اس کو پبلک آفس بولتے ہیں نا. اب آپ پبلک میں آ گئے پھر آپ گناہ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کیا ہوتا ہے، عمر بن خطاب نے کہا، خود دیکھیں آپ پبلک افیئر میں کیا ہوتا ہے. اسی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بتاتا ہوں. انہوں نے کہا کہ اگر مدینے کی گلیوں میں کسی کا ایمان بھی نیچے ہوتا ہے تب بھی سوال میرے سے ہوگا. سوچیں، ایمان تو دلوں میں ہوتا ہے، اعمال کی بات نہیں ہو رہی. تو جب آپ پبلک آفس میں آ جائیں پھر آپ کی گردن پکڑنا ضروری ہے، کیونکہ پھر آپ ہلکی سی جنبش آپ کی پورے معاشرے کو ہلا دیتی ہے.